تکلیف ہے, جل جل کے حسد میں آپ کا برا حال یہ ہے کہ اب تو مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ یہ جو پنجاب کے اندر لوگ رہتے ہیں, جو پنجاب کے رہائشی ہیں, ان کو پنجاب کے عوام کو جو ہے وہ ریلیف ملتا ہوا دیکھ کے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ یہ خوش کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور دوسری طرف وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہم نے پینسلیں خریدی ہیں, ہم نے کمپیوٹر خریدے ہیں, ہم نے جو ہے وہ 4 ایپکس کمیٹیاں کی ہیں, 2 جرگے کی ہیں, تو بس یہی ہماری کارکردگی ہے. اور آپ نے سی ٹی ڈی کا ادارہ آپ نے نہیں بنایا. سی ٹی ڈی جو ہے پنجاب کے اندر, سی ٹی ڈی بہت بے مثال کارکردگی ہے سی ٹی ڈی کی پنجاب کے اندر. آپ کا کیا خیال ہے کہ پنجاب کو تھریٹس نہیں ہیں؟ پنجاب کو بھی تھریٹس ہیں, اور لیکن ہمارے ادارے جاگ رہے ہیں, ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں. میری چیف منسٹر ہر وقت جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر باخبر ہوتی ہیں. کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی الرٹ آتا ہے, اس کو باقاعدہ دیکھا جاتا ہے. اس کو بہت سارے ایسے انسیڈنٹس جو ہے ان کو ہونے سے پہلے روکا گیا ہے. اور کل آپ نے گنڈا پور صاحب کی ایک بے شرمی, بدتمیزی اور بےہودگی کی انتہا یہ دیکھی کہ کل وہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ پنجاب بھی نہیں بچے گا. مجھے بتائیے, کیا ایک پاکستانی, کیا ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ وہ یہ بد دعائیں کر سکتا ہے کہ میرے صوبے میں چونکہ جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے تو پنجاب بھی نہیں بچے گا؟ یہ کوئی سیلیبریشن کی بات ہے؟ یہ اس بات کا مطلب کیا تھا؟ دوسری طرف وہ کیا کہہ رہے ہیں, حکومتوں کی اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ نہیں رہی. گنڈا پور صاحب 12 سال سے آپ کی پارٹی کی حکومت ہے اس میں خیبر پختونخوا کے اندر. سی ٹی ڈی کا ادارہ آپ نے نہیں بنایا. آپ کو فنڈز ملے تھے سی ٹی ڈی کا ادارہ بنانے کے لیے, آپ نے وہ استعمال نہیں کیے. تو یہ آپ نے نہیں کیا, آپ کی حکومت نے نہیں کیا. امن و امان کی جو یہ ساری صورتحال ہے یہ صوبائی حکومتوں کی جو ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے. ایک طرف آپ کو یاد ہے کچھ دن پہلے ایک کیمپین چلائی, وہ بھی اپنے ہی ادارے کے خلاف ایک کیمپین کرتے ہوئے کہ جی یہاں سے چلے جائیں سارے, ہمیں فوج کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود اپنے صوبے کی حفاظت کریں گے. اور دوسری طرف وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی وہ یہاں پہ کسی نے توجہ نہیں دی اور ہم اکیلے کر لیں گے تو کریں. پھر آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ نے اس پوری کتاب کے اندر مجھے بتایا ہو کہ انہوں نے اپنی خیبر پختونخوا کی پولیس کو جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے کیا کیا ہے. یہاں پنجاب کے اندر نائٹ ویژن کیمرہ سے لے کر, جدید ترین اسلحے سے لے کر, بلٹ پروف گاڑیوں سے لے کر ہر طرح کا ماڈرن ایکوپمنٹ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے سی ٹی ڈی کو بھی اور پنجاب پولیس کو بھی مہیا کیا تاکہ ان کی کارکردگی بہتر کی جا سکے. جو یونیفارم کے اوپر کیمرے جو جس طرح سے پوری دنیا میں موجود ہوتے ہیں وہ تک ان کو پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. تو جب آپ نے کام کیا ہوتا ہے تو آپ کو عوام کے سامنے, جس طرح میں بہت خوشی سے بہت فخر سے آتی ہوں اور آ کے بتاتی ہوں میری چیف منسٹر نے یہ کیا, اور اگر ہم جو ہے وہ چیف منسٹر کے کام بتائیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن میری خواہش ہے, میری دعا ہے کہ اللہ کرے خیبر پختونخوا میں بھی اچھے دن آئیں, خیبر پختونخوا کے لوگ بھی سکون سے جئیں, ان کے لیے بھی صحت اور تعلیم کے سہولیات ہوں, اور ان کے اوپر یہ جو نیرو اور جو یہ نیلے آ کے بٹھا دیے گئے ہیں جن کو اب خود ان کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ فارم 47 کی پیداوار ہیں, اور جو دوسروں کو فارم 47 کے تانے دیتے تھے ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود فارم 47 کی پیداوار ہے. تو ان کی جو ہے وہ کارکردگی پچھلے 12 سال سے ان انٹرپٹڈ گورنمنٹ کی شکل میں ان کے پاس موجود ہے. لیکن آج بھی جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں, اگر ان کو کچھ سڑکیں ملی ہیں تو وہ سی پیک کے ذریعے میاں نواز شریف نے دی ہیں. اگر ان کو کوئی جو ہے وہ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سوات کے اندر ایک ادارہ, ایک ہاسپٹل جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے بنوایا تھا, جس کا نام میرا خیال ہے انہوں نے غالباً اب چینج کر دیا ہے, اور وہ ہاسپٹل ہے جس کو جو تنخواہ ہوتی تھی ان کی ایز اے وزیر اعظم پاکستان, اس تنخواہ کو وہ ڈائیورٹ کرتے تھے اس ہسپتال کے لیے, اور ان کی وہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے جو تنخواہ تھی اس سے اس ہسپتال کو بنایا گیا تھا. اور لیکن ان کی توجہ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ اڈیالہ کے قیدی کو جو ہے وہ بیٹھ کے وہ پشاور میں بیٹھ کے جھوٹ چتالی وہ دیکھے نا جی, ان کو سحری نہیں مل رہی, ان کو فلانا نہیں مل رہا. بھائی 12 بجے کوئی اٹھے گا تو وہ سحری نہیں کر سکتا. سحری کرنے کے لیے آپ کو 4 بجے اٹھنا پڑتا ہے, اور وہ ابھی بھی چکندر کے جوس اور فلانا, وہ تو شہنشاہ اعظم کی طرح جی رہے ہیں. لیکن ایک طرف وہ ڈٹ کے کھڑا ہے, وہ گھبرا نہیں رہے, وہ ڈر نہیں رہے, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. دوسری طرف ہر وقت جو ہے وہ رونا دھونا کس چیز کا ہوگا؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی چائے میں آج چینی کم تھی, ہیں جی. اور پرابلم کیا ہے, خیبر پختونخوا کی حکومت کو یہ فکر ہے کہ وہ دیکھیں نا جی بشرا بی بی جو ہے نا, پتہ نہیں ان کو لائٹ ان کے کمرے میں کل تھی کہ نہیں تھی. یہ نہیں فکر کہ جو خیبر پختونخوا کے عوام ہیں جن کے گھروں کے اندر جو ہے وہ سہولیات دینا آپ کی ذمہ داری تھی, ان کے گھروں میں سولر لگے نہ لگے فرق نہیں پڑتا.
پڑتا. بشرا بی بی جو ہے نا ان کے سیل کے اندر ساری سہولیات ہونی چاہیے. تو یہ ترجیحات کا فرق ہے. گنڈا پور صاحب بہت بہت مہربانی, آپ کی یہ جو کارکردگی ہے یہ دیکھ کر تکلیف تو مجھے ہوئی کہ خیبر پختونخوا کے عوام کی مقدر میں جو لکھا گیا تھا یہ کتنا تکلیف دہ ہے. لیکن جو آپ کی کارکردگی میں سمجھتی میں ایویں خام خواہ بیرسٹر صاحب کو کہتی تھی کہ بیرسٹر صاحب جو ہے اپنی کارکردگی وزیر اعلیٰ کی بتاتے, وہ بیچارہ اس میں سے کیا بتاتا, اسی لیے انہوں نے کبھی کارکردگی نہیں بتائی تھی. تو یہ آنرز بھی مجھے ہی کرنے پڑے کہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کی کارکردگی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. اچھا میڈم, آپ نے دہشت گردی کی بات کی ہے تو حالیہ دنوں میں ایک بڑی اہم گرفتاری پاک افغان بارڈر سے ہوئی ہے شریف اللہ کی. اور دوسرا, کیا اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ کے پی کے سائڈ سے میاں والی بارڈر اور ڈیرہ غازی خان بارڈر سے کتنے حملے ہوئے ہیں پنجاب کی جانب, اور کتنے دہشت گرد وہاں سے آئے ہیں پنجاب کی جانب؟ دیکھیں, پہلے تو میرا دلی ہمدردی ہے اپنے بیچارے وہ جو اوورسیز ہمارے ہیں لوگ, اور خاص طور پہ وہ ڈالر خور جو عمران خان اور اس کی نام پر اس کی پالیٹکس کے اوپر ڈالر جو ہے وہ وہاں سے اکٹھے کرتے ہیں, پھر لابیسٹ فرمز ہائر کرتے ہیں, پاکستان کے خلاف سازشیں کراتے ہیں, اور پھر یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گی اور جب وہ منہ سے نام نکالے گی تو پھر اس کے بعد پھر وہ عمران خان کو جو ہے وہ رہا کرا لے گی. تو ایسا کچھ ہو نہیں سکا. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں انہوں نے پاکستانی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کیا, سیکیورٹی فورسز کا شکریہ ادا کیا کہ وہ جس طرح سے دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کر رہے ہیں. تو ان کے کچھ گھروں میں سوگ کا عالم ہے, اس پہ مجھے دلی ہمدردی ہے ان کے ساتھ. لیکن میں نے جیسے کہا کہ وہ فتوحات کا ذکر انہوں نے اس کتاب میں نہیں کیا. فتوحات اسلام آباد اور فتوحات کاہنا اور یہ جو ہے ان فتوحات کا ذکر اس کتاب کے اندر نہیں ہے. یہی 2 فتوحات تھیں ان کی, لیکن وہ فتوحات بھی شاید چونکہ پوری نہیں ہو سکی کیونکہ ڈی چوک سے جو ہے پہلے ہی موصوف جو ہے وہ باجی کو لے کر بھاگ گئے تھے دوبارہ پشاور واپس, تو فتوحات بھی پوری نہیں ہو سکی, اس لیے شاید اس کتاب میں نہیں آ سکی. جی, کیا آپ بھی اسی طرح کی کتاب لکھ کر علی امین گنڈا پور صاحب کو بھجوائیں گی سی ایم صاحبہ کی کارکردگی جو ہے؟ دیکھیے میں بھجوا چکی ہوں, یہ بھی میری نقل کی ہے انہوں نے. میں نے بائی دا وے سی ایم صاحبہ کی جو 100 days ہیں, آپ پتہ نہیں اس وقت ہماری بیٹ میں تھے کہ نہیں, جب ان کے 100 دن پورے ہوئے تھے میں نے تب بھی ایک بکلیٹ جو ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کیا تھا, اور وہ بکلیٹ جو ہے اس 100 دن کی کارکردگی پہ بھی ہم نے چھاپا تھا. اس کے بعد میں نے ہی جو ہے ہم نے وہ بکلیٹ جو چیف منسٹر صاحبہ کا چھاپا, اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ چلو ایک نقل ہم بھی مار لیتے ہیں, اور انہوں نے جو ہے یہ کتاب چھاپی. لیکن نہ چھاپتے تو بے عزت ہوتا. یہ کتاب کو اگر میں اس کو لیبل دوں نا تو میرے دماغ میں ایسے ہی ایک آئیڈیا وہ آ رہا ہے کہ شرمندگی ہی شرمندگی ہے. یہ بھی کوئی زندگی ہے. میڈم ٹرمپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں, میڈم زیبا ٹرمپ کے بارے میں پی ٹی آئی کہہ رہی ہے یہ تو فارم 47 کے طور پہ سلیکٹ ہوئے ہیں. اچھا, کون؟ ٹرمپ صاحب. ٹرمپ صاحب. اچھا, نہیں وہ کل تک تو ٹرمپ صاحب آئے گی تو پھر وہ ہمیں لے جائے گی, تو کوئی بات, وہ آج کل دکھی ہیں, کوئی بات, وہ رمضان ہے, دکھی ہیں. لابنگ کے باوجود بھی اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان گورنمنٹ کا شکریہ ادا کیا ہے, تو اس سے کتنی بڑی صفات کی فتح آپ سمجھتی ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنے ہی پارٹی کے بیرسٹر صاحب کو ان کے بیان کی تردید کر دیا اور آپ کے بیان کی توثیق کر دیا, اس پر کیا رد عمل آپ کا؟ بہت خوشی ہے مجھے بہت خوشی یہ اس لیے ہوتی ہے کہ میں کم از کم تھوڑا بہت رول پلے کر رہی ہوں ان کے جھوٹ کو نب سے پکڑ لیتی ہوں شروع سے ہی, اور جھوٹ کو پھیلنے سے پہلے میں اس کا جواب دے دیتی ہوں, اور وہ جواب جو ہے وہ پھر یقیناً وہ رجسٹر بھی ہوتا ہے, لوگوں کو دوسری سچائی بھی پتہ چلتی ہے. اور سلمان اکرم راجہ کو میرا خیال ہے رمضان کا خیال آ گیا, انہوں نے کہا کہ رمضان میں ذرا جھوٹ کم بولنا چاہیے. میڈم مریم نواز صاحب کی کارکردگی جو چل رہی ہے اس میں آپ وزیر اعظم مریم نواز شریف کو دیکھ چاہتی ہیں وہ بنے گی؟ بالکل چاہتی ہوں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں نے تو بلکہ ایک کالم بھی لکھا تھا جس کے اندر میں نے لکھا, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دیکھیے پارٹی کا فیوچر مریم نواز شریف صاحبہ ہی ہیں, اور خاص طور پر پنجاب کے اندر اپنی کارکردگی کے ذریعے جو انہوں نے لوگوں کو کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی ہے, جو انہوں نے سیاست کو خدمت کا نام دے کر جو لوگوں کی خدمت کی ہے, ظاہر ہے جو عوام انہی کو پسند کرتے ہیں, جو ان کے لیے کام کرتے ہیں, وہ جب اتنا کام لوگوں کے لیے کر رہی ہیں تو صرف پنجاب ہی نہیں پورے پاکستان کو اس سے مستفید ہونا چاہیے. یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں ذکر کیا کہ پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا کے یہ لوگ سرکاری پیسوں پر رکھے تھے, کتنا ان کو فنڈ جاتا رہا, کس ادارے سے جاتا رہا, کتنے لوگ رکھے گئے, 1 سال ہو گیا, اس تمام فہرست آپ سامنے لائیں. اور دوسرا یہ سوال کہ آپ کے وزیر داخلہ پس
है कि वो पीटीआई बानी पीटीआई दीगर लोगों को सहूलत फराहम करने और डील में शराकत है वो कर रहे हैं। खबर ही है ना भाई, खबरें तो बहुत सारी आती हैं। इन पर इत्मीनान करें, इस पर आप नहीं देखिए, मैं खबरों पे मैं और ऐसी कोई खबर जो ज़राए से, पता नहीं बहुत सारी खबरें आप दिन में चलाते हैं ज़राए से, और मैं बग़ैर किसी तस्दीक के किसी खबर पर कमेंट करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन ये जो बात है कि उनको जो है वो यहाँ पर जो हो रहा था, ये मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि मैंने चेक कराया, इतने पक्के चोर थे कि DGPR के अंदर जो हज़ारों लोग भर्ती किए गए थे, किसी का रिकॉर्ड इस वक्त किसी एक डॉक्यूमेंट में भी यहाँ मौजूद नहीं है। तमाम डॉक्यूमेंटेशन, तमाम कागजात को यहाँ से जाने से पहले वो सब समेट के साथ ले गए। तो कोई भी चीज़ यहाँ पर, लेकिन जो लोग यहाँ पर अरफा करीम टावर के अंदर कौन बैठता था, वहाँ पर कितने लोग थे, और ये आप खुद मीडिया के लोग जो है रिपोर्ट कर चुके हैं, ख़ासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमत के हवाले से, कि 25-30 हज़ार के ऊपर जो है वो हज़ारों लोगों को जो है वो सोशल मीडिया के उसके ऊपर भर्ती किया गया था, जिनकी ट्रेनिंग है वो सिर्फ गाली देना और दूसरे को चोर डाकू कहना था। दानियाल, अब दानियाल बता दें कि एक तरफ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कारकर्दगी के बुकलेट और एक तरफ वज़ीर आला केपी की कारकर्दगी, वफाकी चीज़ों, वफाकी मंसूबों का जिक्र किया गया है। क्या सवाल तोसी कर दें कि या रहनुमाई कर दें, वफाक सवाल कर सकता है केपी को कि इस किस्म के आपने हमारी मंसूबों की कोई बात नहीं, वफाक का दिल बहुत बड़ा है, वफाक का दिल बहुत बड़ा है। वफाक जो है, वफाक का काम है कि वो तमाम सूबों को साथ लेके चले, लेकिन सूबों को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। मैं आज जैसे मैं ऑन रिकॉर्ड कह सकती हूँ, इस वक्त पंजाब में कोई ऐसा मंसूबा नहीं है जो वफाक की तरफ से चल रहा हो। जितने भी मंसूबे हैं वो तमाम पंजाब हुकूमत अपने रिसोर्सेज से, अपने फंड्स के ज़रिए कर रही है, जितने भी 90+ मंसूबे हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा के। लेकिन ये जो हाईवेज़ हैं, ये जो मोटरवेज़ हैं, जो CPEC के मंसूबे हैं, वो तो हैं, लेकिन वो बेचारों को देखिए कुछ तो छापना था ना। अब ये खाली गंडापुर की तस्वीर कौन देखता, कुछ 4-5 चीज़ें उन्होंने रखनी थी। वो बेशक चोरी का सेहत कार्ड ही सही, चोरी की CPEC की स्कीम सही, चोरी की वापडा की स्कीम ही सही, चोरी का वो तालीम कार्ड जिसने 2027 में शुरू होना है बकौल उनके अपने वजीर के, भाई कुछ तो छापना था ना। मैडम आगे 14 मार्च आ रहा है पंजाबी कल्चर डे। लास्ट ईयर मैडम मरियम नवाज ने अलहमरा में ऐलान किया था कि हम 2-4 माह के अंदर पंजाबी पढ़ाई शुरू करवा देंगे। एक तो ये दस दियो कि कल्चर डे की कोई तैयारियां शुरू जी बिल्कुल हो गई हैं। कल बल्कि सर्कुलर जो है वो तमाम आर्ट्स काउंसिल्स को भी और उसको भी जारी कर दिया गया है। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम अलहमरा में भी इंशाल्लाह इस दफ़ा आप दोबारा करेंगे हम। और पिलाक पूरा एक इदारा है मेरे भाई जो पंजाबी की तरवीज के लिए, पंजाबी के लिए काम करता है। हमारा FM का एक पूरा रेडियो स्टेशन है जो पंजाबी के लिए डेडिकेटेड है और पंजाबी के लिए काम करता है। बहुत शुक्रिया।